بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دنیا حیرت انگیز حد تک ترقی کرتی جا رہی ہے، وہیں ترقی کے اس دور میں انسان اپنی انسانیت کے لحاظ سے انتہائی پستی اور ذلت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ گناہوں کے اس دلدل میں سبھی طبقے کے لوگ شامل ہیں، مگر مسلمان دوسرے طبقات کے لوگوں کو ان گناہوں کے کاموں میں پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ بڑے تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے، سزا و جزا کو تسلیم کرتا ہے، پھر بھی اپنے عاقبت سے غافل انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے اور ذلت اور پسپائی کے گہرے گڑھے کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس ذلت و پستی کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل چھوٹے طبقے کو چھوڑ کر امت کے زیادہ تر لوگوں میں ایک طرف عبادت الہی اور اطاعت رسول میں غفلت و سستی ہے، تو دوسری طرف گناہوں کے کاموں میں رغبت اور دلچسپی ہے۔ اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج لوگوں میں گناہوں کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایسے لگتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھنے والے مٹتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ گناہوں کو ایک قابل فخر ہنر سمجھنے لگے ہیں۔ گناہ ایک معمولی بات محسوس کی جاتی ہے جس پر حیرت اور تعجب ہونا ان لوگوں کی نزدیک خود قابل تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ اور ایسے بھیانک صورت پیدا کرنے میں جہاں دوسرے بہت سے اسباب ہیں، وہیں دور حاضر میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور سیل فون کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے گناہوں کے سلسلے کو زیادہ وسعت مل گئی ہے۔ انہی کے ذریعے گانا بجانا، فحش و عریانی، بے حیائی اور بے شرمی وغیرہ برے کام آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں، جو اصل میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ مگر ان برے کاموں کی طرف لوگوں کی بے حسی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس طرف توجہ دلائی بھی جاتی ہے، پھر بھی لوگ کسی کی نہیں سنتے۔ چنانچہ ہر مسلمان یہ بات بھلی بھانتی جانتا ہے کہ انسان کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور گناہ و بدکاری سے مکمل طور پر پرہیز کرے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری یہ 5 باتیں لے، ان پر خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں کروں گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لیا اور یہ 5 باتیں بتائیں اور فرمایا تو حرام کاموں سے بچ، لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہو جائے گا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا، پڑوسی پر احسان کر، مومن بن جائے گا، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا، اور زیادہ نہ ہنسنا کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔